बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन व सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआ है, दस बस्ता दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आसमानी और ज़मीनी बलाओं से बचाए रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आज का मेरा उन्वान एक बदखबरी है। मैं बदखबरियाँ छुपा लेता हूँ, नहीं बताता कि ये और कोई छुपा ले और को बता देगा। मैं खुशखबरियाँ सुनाने का कायल हूँ। लेकिन आज की बदखबरी इसलिए कि आप बर वक्त अलर्ट हो जाएं। सुना है, अल्लाह करे मेरे कानों ने गलत सुना हो, बताने वाले ने गलत बताया हो। बदखबरी ये है कि पंजाब के 11,000 सरकारी स्कूलों को एक NGO के हवाले किया जा रहा है। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत की तौसीफ में थोड़ा बोलूँगा, फिर इस NGO का तारुफ करवाऊँगा, फिर क्या मसाइल पैदा होंगे इन स्कूलों को प्राइवेट NGO को देने से। और चूँकि मैंने लंबा अरसा महकमा तालीम में बतौर एजुकेशनिस्ट के 7 अजला में बतौर मुख्तलिफ ओहदों के बड़े ओहदों पर काम किया है, मैं दरमियान की राह भी सुझा सकता हूँ अगर ज़रूरत हो। पहली बात ये कि पंजाब हुकूमत का तारुफ ये है कि 1 यूनिट ख़त्म होने के बाद पंजाब में हुकूमत करने वालों का अंदाज मुख्तलिफ रहा है। मजाज गर्म और खुश्क रहा है। हिकमत की इस्तिलाह में मजाज गर्म और खुश्क हो तो जहन में खलल फसाद होता है। जी, आप बात समझ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पंजाब के हुक्मरानों को कम अज़ कम इंसानी फलाह का पहलू याद रखने की तौफीक अता फरमाए। पंजाब पर 40 साल सिखों की हुकूमत रही, 1799 से 1849, 1799 से 1849 तक। और आप अगर किताब उठा के देख लें, किसी थर्ड पार्टी की तारीख लिखी हुई देख लें, तो शर्म आती है कि अपनों ने हम पर हुकूमत कैसे की है। अपनों ने हम पर हुकूमत कैसे की है। बद्दुआ निकलती है अपनों के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिखों जैसे अखलाक तो इनको दे देता हम पर हुकूमत करने के लिए। लेकिन साथ ये भी कि हुक्मरान अवाम जैसे आते हैं, हम में भी कोई खामी है तो ऐसे लोग आते हैं हम पर, अपने गिरेबान में झांकिए। सुना ये है कि ये 11,000 स्कूल एक NGO मुस्लिम हैंड्स के हवाले किए जा रहे हैं, मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के हवाले किए जा रहे हैं। ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिटिंग इदारा है। नोटिंगम बरतानिया इसका दारुल हुकूमत है। 1993 से काम कर रही है। 52 ममालिक में काम कर रही है। इसका काम हेल्थ, पॉवर्टी और एजुकेशन में रिलीफ देना है, नॉन प्रॉफिटिंग है। और दिलचस्प बात ये और खुशखबरी की बात ये है कि इसके जो चीफ हैं, मैं ये तो मालूम नहीं कर सका कि इसके मालिक हैं, बहरहाल इसके जो चीफ हैं, की पर्सन हैं, वो गालिबन पंजाब के गुजरांवाला गुजरात के इलाके के रहने वाले हैं। उनके वालिदैन यहाँ थे कभी। लख्ते हसनैन, सैयद लख्ते हसनैन उनका नाम है। नेक नाम आदमी है। NGO भी नेक नाम है। लेकिन मैं इस NGO से चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि प्यारी मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये नेकी बाकी सूबों में क्यों नहीं कर लेते, थोड़ी उधर भी कर लें। 11,000 की बजाय, पहली मेरी गुजारिश है आपसे कि 11,000 की बजाय यहाँ थोड़े कर लें और कुछ बाकी सूबों में भी कर लें, नंबर 1। नंबर 2, मेरी प्यारी मुस्लिम हैंड पाकिस्तान, मुस्लिम का लफ्ज़ भी, हैंड का भी, पाकिस्तान का भी, तीनों मेरे दिल को छूते हैं। मुस्लिम हैंड पाकिस्तान, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले पायलटिंग कर लें, किसी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में यह काम शुरू कर लें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, एक तहसील में। दुनिया में दानिशमंद प्लानर ये कहते हैं कि किसी काम को बल्क में पहले शुरू ना किया जाए। पूरी दुनिया की किताबें ये कहती हैं, पूरी दुनिया की किताबें, कि पहले बल्क में शुरू ना किया जाए, पायलटिंग कर लें। गुजरात की किसी तहसील से यह काम शुरू कर लिया जाए, ज़िले से कर लिया जाए। फिर तीसरी मेरी गुजारिश है, मुस्लिम हैंड पाकिस्तान, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये काम हो जाता है तो मेरी 10 बस्ता गुजारिश है कि आपका काम तो रिलीफ देना है। जो
ان 11,000 سکولوں کے میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 1.25 ٹیچر اور ملازمین ہوں گے. ان کی سروس کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کوئی ایسی شرط پر سائن نہیں فرمائیں گے جن سے ان کا استحصال ہو. یہ 11,000 سکولوں کے ملازمین پتہ نہیں کس ٹینشن میں ہیں، پتہ نہیں ان پہ ذہنی طور پہ دن رات اب کیا بیت رہی ہے. آپ کبھی اس کرب سے نہیں گزرے ہوں گے. میری دعا ہے آپ اس کرب سے کبھی نہ گزریں، لیکن ان کے کرب کا بھی خیال رکھیں. اچھا، ان 11,000 سکولوں میں کوئی پنجاب میں 1,30,00,000 میرا اندازہ ہے، کیونکہ میں 1 سال پہلے ریٹائر ہو گیا ہوں، کوئی 1,30,00,000 یا اس سے بھی زیادہ بچے پڑھتے ہیں. یہ پنجاب کے 53,000 سکولوں کا تقریباً 1/5 بنتا ہے. 20% بنتا ہے 11,000. تو گویا، اور یہ سکول بڑے لیے گئے ہیں، تو گویا 30 سے 40 لاکھ 35 لاکھ لگا لیتے ہیں. 35 لاکھ بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے. 35 لاکھ گھرانوں کے فیوچر کا معاملہ ہے. ان کی ٹینشن، ان کی آپ تو ریلیف دینے والے ہیں جی. آپ کس ریلیف میں پڑ گئے جس میں 35 لاکھ گھرانے اور اتنے ٹیچر جو ہیں وہ ٹینشن کا شکار ہو گئے ہیں. میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ کن شرائط پر یہ لینے جا رہے ہیں وہ وائرل کر دیں تاکہ ٹیچر ان ٹینشن سے نکل آئیں. میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت پنجاب ہو سکتا ہے ایسا نہ کرے. میں آتا ہوں کہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے. مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ٹیچر کو ان سکولوں سے فارغ کیا جائے گا. پہلے بھی ایک انتہائی دانش کے سکول، میں باقی تو نہیں جانتا کیونکہ میں CEO سیالکوٹ رہا ہوں. میں اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دانش گرل سکول سیالکوٹ کو آ کے دیکھ لیں کہ یہ دانش مندی آپ کی سے پہلے کیسا تھا اور آپ کی دانش مندی کے بعد یہ کیسا ہے. تعداد کیسی ہے، آؤٹ لک کیسا ہے، نتائج کیسے ہیں، اخراجات کیسے ہیں، سہولتیں کیسی ہیں، والدین کا اطمینان کیسا ہے. آ کے دیکھیں گے تو آپ اباؤٹ ٹرن لے لیں گے. اتنی بری حالت ہے. ایک ادارے کی میں بتا رہا ہوں، باقی کا نہیں مجھے معلوم، میں یہ بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں. آ کے دیکھ لیجئے. آپ 11,000 سکول دینے جا رہے ہیں. مجھے وہی خدشات لاحق ہیں جو دانش کے وقت تھے. وہ ٹیچر بیچارے جو مدت کے بعد اپنے گھر پہنچے تھے وہ ایک بار پھر ادھر ادھر پھینک دیے گئے. ان میں بھی ایسا ہوگا. طالب علموں سے فیس لی جائے گی، مجھے خدشہ ہے. نہیں تو پرائیویٹ، مطلب یہ ہے کہ مسلم ہینڈز والے پرائیویٹ ٹیچر، پرائیویٹ ہیڈز رکھیں گے. پرائیویٹ ہیڈز کا کیا انٹرسٹ ہوگا بچے کے ساتھ جی؟ خیر، میری گزارش یہ ہے حکومت جو میں نے کہا تھا درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے. پنجاب حکومت سے بھی میری گزارشات ہے کہ جن شرائط پہ یہ دیے جا رہے ہیں وہ شرائط اساتذہ یونینز کو دکھا دی جائیں اور اساتذہ یونین کو بٹھا کے اگر یہ دینا ناگزیر ہیں تو ایکسیپٹیبل ٹرم اختیار کر لی جائے. ریاست اچھا سوچتی ہے. میرا گمان ہے کہ ہماری ریاست پنجاب نے بھی قبلہ شاہ صاحب نے بہت اچھا سوچا ہوگا. وہ محسن ہیں، انہوں نے اچھا سوچا ہوگا. تو کیا سوچا ہے یہ یونین کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیا جائے اور اساتذہ اور بچوں، کم از کم ان اساتذہ اور ان بچوں کے ہوتے ہوئے کوئی شرائط تبدیل نہ کی جائیں. آئندہ آنے والے بچے اور اساتذہ جب بھرتی ہوں تو وہ دیکھ بھال کے آ جائیں. میری آپ سے گزارش ہے وہی جو میں نے پہلے کی کہ جناب حکومت پنجاب، میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اتنے سکولوں میں ایک دم شروع کرنے کی بجائے کہیں پائلٹنگ کر لی جائے، کسی ایک ڈسٹرکٹ سے کر لیا جائے. قبلہ شاہ صاحب جنگ سے شروع کر لیں. میں یونین سے کہوں گا پرامن رہتے ہوئے، آپ نے احتجاج شروع کر رکھا ہے، پرامن ہیں آپ، پرامن رہتے ہیں آپ نے پچھلی بار بھی پرامن رہتے ہوئے اپنے مطالبات تسلیم کروائے. میں آپ کی جد و جہد اور جہاد کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ آئندہ بھی مہذب بھی رہیں گے اور پرامن بھی رہیں گے. اچھا، آخر پر میری بات یہ ہے،
والدین، ان 40 لاکھ بچوں کے والدین تک میرا پیغام پہنچنے دیا جائے، ان 1.25 لاکھ اساتذہ اور ملازمین تک میرا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ میرا چینل سبسکرائب کر کے ان تک پہنچائیں میرا پیغام۔ وہ یہ ہے کہ والدین اپنے سطح پر وہاں اپنے نمائندے جن کو ووٹ دیتے رہے ہیں، جہاں کے منسٹر اب بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملیں اور ان سے پوچھیں قبلہ ہمارے بچوں کو کس قیمت پر ایک این جی او کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اچھی لگیں تو سراہیں، ان کا ساتھ دیں، خدشات نظر آئیں تو انہیں کہیں جناب کہ ہمارے یہ خدشات ہیں۔ میں ایک بار پھر حکومت پنجاب پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اللہ رب العالمین اسے نیکی اور ریلیف کی توفیق دے۔ شاہ صاحب قبلہ، وزیر اعلیٰ، اللہ آپ کا اختیار، آپ کا وقار، آپ کا اقبال بلند رکھے۔ یہ تب رہے گا جب تاریخ آپ کا وقار، کردار اور کنڈکٹ جو ہے وہ بہتر لکھے گی۔ کائنڈلی اس بات کا خیال رکھیے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام۔